بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہ حادثہ پیش آیا ہے۔ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ درہم راستے میں کہیں گر گئی، اب وہ کیا خیال کرے گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زار و کتار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ میں رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپسی ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چھتڑانا ٹانگوں پر باندھا رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گیا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرار کے فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے تو دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزائیں دیں گی۔ بڑھیا کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی اور بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں انہیں گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیوبو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموشی رہے، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئی اور مشتاق تھیں کہ وہ دونوز آوازیں پھر آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیوبو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدا کے ابی وامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیوبا کہا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے اس سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنے۔ اور تو نے عقیدت ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزائیں دو گی۔ اتفاق
سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی تو میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زباں ہو کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہیں، تو آپ گواہ رہیں کہ ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں اور آپ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بندی کی آواز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا یہ پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جیسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو شجاع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو عطفان کا ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی زہیر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ زہر بن حرام اشجع جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ زہرا جب واپس جانے لگتا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، زہرا ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست تھے۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائے، یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست زہرا بن حرام ہے۔ زہرا سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آدمی سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار میں ہی کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا، اور یہ پرانے زمانے سے ہی یہ سوغاتیں چلی آ رہی ہیں۔ کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی جو عموماً سستی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زہرا اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قیمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ زہرا کی آنکھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم اور نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ تھی۔ پہلے تو وہ گھبرائے اور گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھ پر کس نے ہاتھ رکھ دیے؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگوں، کون ہے جو غلام کو خریدے؟ اور زہرا نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا تو وہ بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے، ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تو اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہو۔ تو ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔